شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حسد کے لغوی معنی کسی دوسرے شخص کے پاس پائی جانے والی نعمت یا اس شخص میں موجود خوبی یا اس کی کامیابی کا زوال چاہنا یا اس کے نقصان کے درپے ہونا ہے۔ دوسرے لفظوں میں حسد سے مراد صاحب نعمت سے نعمتوں کی زوال کی چاہت کرنا، اور حاسد یہ تمنا کرتا ہے کہ دوسروں سے نعمتیں چھین کر اسے مل جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں مومنین کو تلقین فرماتا ہے کہ تم اللہ کی پناہ مانگو ان لوگوں کی شر سے جو حسد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور میں پناہ مانگتا ہوں رب کی حسد کرنے والوں کی شر سے جب وہ حسد کرے۔ اس آیت کریمہ کے تناظر میں جب حسد کے جذبے کو دیکھا جائے تو یہ ایک منفی جذبہ نظر آتا ہے جو ایک روحانی بیماری کی صورت میں حسد کرنے والے انسان کے دل و دماغ میں وقوع پذیر ہوتا ہے، اور حاسد انسان اپنے حسد کرنے کی وجہ سے، اپنی ذہن کی منفی توانائی اور اپنی فطرت کی بدنیتی کی وجہ سے جس انسان سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے یا اس کے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی وجہ سے حسد کر رہا ہوتا ہے، اس اچھے انسان کی زندگی پر اپنی بدنیتی، اپنے بد فعل اور اپنی بد نظری کی بدولت منفی اثرات ڈال رہا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نظر کا لگنا ایک محاورہ کے طور پر بولا جاتا ہے، مگر اسلامی نقطہ نگاہ سے نظر کا لگنا برحق ہے، اور یہی بد نظری ہوتی ہے جو حاسد انسان کی حسد کی وجہ سے کسی دوسرے انسان یا مخلوق کو لگتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر کا لگنا برحق ہے، بد نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو مندرجہ بالا آیات کریمہ میں یہ دعا سکھلائی ہے کہ تم حسد کرنے والوں کی شر سے بچنے کی دعا کیا کرو، اور خود کو ہمیشہ ایسے لوگوں کی شر سے بچنے کی خاطر اللہ کی پناہ میں رکھو۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا ڈر بالکل نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک ہو جاؤ گے، البتہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے دنیا کے مزوں میں پڑھ کر حسد نہ کرنے لگو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور نہ حسد کرو اور نہ غیبت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے بندے بائی بائی ہو کر رہو، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدا رہے، یعنی قطع تعلق کرے۔ ایک حاسد انسان کبھی بھی یہ نہیں مانے گا کہ اس میں یہ اخلاقی و روحانی بیماری موجود ہے، مگر ہم ایسے انسان کو اس کی 2 خصلتوں کی وجہ سے بآسانی پہچان سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو حاسد انسان کسی کی ترقی سے دل میں گھٹن محسوس کرتا ہے اور نہ خوش ہوتا ہے، اور اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حاسد انسان اس دوسرے انسان کے نقصان کی تمنا کرتا ہے یا نقصان ہو جانے پر خوش ہوتا ہے۔ اب اگر یہ 2 نشانیاں آپ میں موجود ہیں تو جان لیں آپ ایک بہت خطرناک اخلاقی و روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ کو ہر ممکن سعی و کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے لیے دعا کرتے ہوئے اس روحانی بیماری سے چھٹکارا حاصل کریں تاکہ آپ کی باقی عبادات بھی رائگان آ جائے۔ حسد کا الٹ رشک کرنا ہوتا ہے۔ رشک کرنا روحانی بیماری نہیں بلکہ یہ نیک جذبہ ایک انسان کے روحانی و اخلاقی طور پر صحت مند ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ رشک میں کسی شخص کی خوبی سے متاثر ہونا اور اس جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے، لیکن رشک میں وہ نعمت محسود جس سے حسد کیا جائے سے چھن جانے یا اس نعمت کو نقصان پہنچانے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ چنانچہ حسد ایک منفی جبکہ رشک ایک مثبت جذبہ ہے۔ یاد رکھیں منفی جذبات ہمارے جسمانی و روحانی نظام پر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں، اور مثبت جذبات ہمارے جسمانی و روحانی نظام پر مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ایک خاص نقطہ ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی دل میں پیدا ہونے والا جذبہ اس وقت تک گناہ یا اخلاقی و روحانی بیماری نہیں ہے جب تک یہ ایک پختہ جذبے کی صورت میں دل میں گر نہ کر لے اور حسد کی تعریف پر پورا نہ اترے۔ ہاں، اگر کسی دوسرے انسان کی ترقی دیکھ کر اس کے حالات اپنے سے بہتر دیکھ کر اس جیسا بننے کی تڑپ دل میں پیدا ہو اور ترقی کی خواہش دل میں جنم لے تو اس معاشرے میں ایک مثبت مقابلے کی دوڑ میں آپ شامل ہوں گے۔
آپ کی یہ تمنا تب حسد نہیں کہلائے گی، بلکہ مسابقت کی طلب کی یہ مثبت سوچ اور دوڑ جسے رشک کہا جاتا ہے، ایک ترقی پذیر معاشرے کو جنم دینے میں بنیادی کردار ادا کرے گی۔ حاسد شخص کی پہچان اور علامات۔ نمبر 1، حاسد دراصل ایک رسوا کن روحانی و نفسیاتی بیماری اور اللہ کی طرف سے کسی انسان پر اس کی دنیا میں مسلط ایک عذاب ہے۔ حاسد آدمی کسی دوسرے آدمی کے اندر اس کی خوبیاں یعنی عزت، دولت اور کامیابیاں وغیرہ بغیر کسی وجہ کے برداشت نہیں کر پاتا اور بغیر کسی منطقی جواز کے اس کا خواہ مخواہ کا دشمن بنا ہوتا ہے۔ نمبر 2، محسود سے بلا وجہ بیر رکھنے اور اس سے نفرت کرنے کی وجہ سے اس کو دیکھتے ہی حاسد کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس کا ہنستا خوشگوار چہرہ یک لخت تاریک ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حاسد شخص ہمیشہ اللہ کی تقدیر اور تقسیم پر نالاں، برہم اور غیر مطمئن رہتا ہے۔ نمبر 4، حاسد اگر پوری دنیا کے خزانوں کا مالک بھی بن جائے تب بھی شکوہ اور کفران نعمت ہی کرتا رہے گا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ نمبر 5، حاسد جس کسی سے حسد کرتا ہے اس کی غلطیوں اور کوتاہیوں کی تلاش میں رہتا ہے اور انہیں مجالس میں بڑھا چڑھا کر بیان کر رہا ہے۔ نمبر 6، حاسد آدمی کم ظرف ہوتا ہے اور محسود کی خوبیوں اور اچائیوں حتیٰ کہ محسود کی طرف سے خود حاسد کی ذات اور اولاد کے ساتھ کی گئی نیکیوں کو چھپاتا ہے، ان کے بارے میں جان بوجھ کر انجان بنا رہتا ہے اور لوگوں میں انہیں معمولی بنا کر پیش کرتا ہے۔ نمبر 7، حاسد زیادہ دیر تک خاموش نہیں رہ سکتا، وہ محسود کے کلام کا جواب تو ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں دیتا ہے، لیکن اس کے دل کا بھرپور کینہ اور بغض اس کی نظروں سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 8، حاسد ہر وقت محسود پر با دلیل اور بے دلیل واضح طور پر رسوا کن تنقید کرتا رہتا ہے۔ نمبر 9، حاسد ہر وقت موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور کوئی ایسا موقع ہاتھ سے نہ جانے نہیں دیتا کہ جس میں محسود کو جانی یا مالی نقصان سے دوچار کیا جا سکتا ہو۔ نمبر 10، حاسد کا خون ہر وقت کھولتا رہتا ہے، وہ ایک پریشان طبیعت شخص ہوتا ہے اور ذلت اور بدحالی ہر وقت اس کے چہرے پر چھائی رہتی ہے۔ ایک حاسد انسان اپنا علاج خود کر سکتا ہے، بشرط یہ کہ اس کو پہلے یہ ادراک حاصل ہو کہ وہ حسد کی روحانی بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے۔ جب بیماری کی تشخیص ہو جائے تو علاج کرنا اتنا ہی آسان ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے مرحلے پر حاسد انسان کو اپنی منفی سوچ کو بدل کر مثبت کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس سنگینی روحانی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔